بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 360۔ ناظرین، پاکستان کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس جو ہیں وہ بیک بون ہے ہماری ایکسپورٹس کی۔ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس کا 50% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کور کرتی ہیں۔ یہ دونوں انڈسٹریز جو ہیں یہ سٹرگل کر رہی ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے۔ اس میں وجہ انرجی کاسٹ کی ہے، ہائی ٹیکسز کی ہے اور ہائی انٹرسٹ ریٹس کی بھی ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے کامران صاحب کو، جو کہ چیئرمین ایپٹما ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقار احمد، اکانومسٹ ہیں، اور ساتھ ہیں ساجد سلیم صاحب جو ایکس چیئرمین پریگمیا ہیں۔ جی کامران صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ تھوڑا سا ہمیں ذرا سکیل بتا دیجئے کہ کیا سکیل ہے چیلنجز کا جو کہ ٹیکسٹائل اسپیشلی انڈسٹری نے فیس کیا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، جو چیلنجز انڈسٹری فیس کری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، گارمنٹ بھی اسی کا حصہ ہے، اپیرل بھی، تمام ویلیو ایڈڈ کی چین۔ پہلے تو سر یہ کاٹن یا فائبر سے لے کے گارمنٹ پوری انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس میں سپننگ، ویونگ، نیٹنگ، ڈائنگ فنشنگ، گارمنٹنگ، اپیرل، ہوم ٹیکسٹائل، ڈینم، ٹاول، ساکس مینوفیکچرنگ، نیٹڈ گارمنٹ سارے آتے ہیں۔ ہمارے سر بنیادی طور پہ 4 چیلنجز ہیں۔ نمبر 1 چیلنج ہے انرجی، یعنی کہ الیکٹریسٹی، اس کی کاسٹ۔ اس کاسٹ کمپوننٹ میں سر 2 چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہے۔ پہلا کہ ہمیں کراس سبسڈی چارج ہو رہی تھی جو ہماری کاسٹ آف سپلائی سے ہٹ کے تھی۔ کراس سبسڈی سر از ناٹ سبسڈی، کراس سبسڈی از اے چارج جو انڈسٹری پے کر رہی تھی ٹو سبسڈائز ادر سیکٹرز سچ ایز ڈومیسٹک اور کمرشل، اینڈ یا پھر جو ڈسکوز کی ان ایفیشنسیز، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جنہیں آپ ٹی این ڈی کہتے ہیں، یا ان ایفیشنسیز یا لائف لائن کسٹمر کو سبسڈائز کرنا جو 200 یونٹ یا بلو ہے، یہ سارا کا سارا انڈسٹری کو چارج ہو رہا تھا۔ یہ تو خیر اب پرائم منسٹر صاحب نے جو پیکج یا ریلیف دیا آن فرائیڈے، جب ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دے رہے تھے فار ایکسپورٹ پرفارمنس، تو یہ تو کافی حد تک میٹیگیٹ ہو گیا۔ اچھا دوسرا کامران ہمارا صاحب، وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں نے کئی نیوز پڑھی کہ جی 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ جو ان امپلائڈ ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے کہ کتنی فیکٹریز بند ہوئیں، کتنی ان امپلائمنٹ ہوئی، تاکہ ہمیں اسکیل کا اندازہ ہو کہ کتنا نقصان جو ہے اس سیکٹر میں ہوا ہے۔ دیکھیں سر، کوئی اپروکسیمیٹلی 150 ملیں تقریباً بند ہوئی، اینڈ ایک مل میں 800 سے 1000 بندہ ڈائریکٹلی امپلائی ہوتا ہے، اینڈ انڈائریکٹلی وینڈر انڈسٹری، سپلائر انڈسٹری، پیپر کون انڈسٹری، پیکنگ انڈسٹری، اسپیئر پارٹس، بیرنگز، وینڈر انڈسٹری وہ متاثر ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپورٹ میں پیچھے جننگ فیکٹریز ہوتی ہیں، وہ بھی آدھی سے زیادہ جننگ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں آل اکراس پاکستان، سندھ اینڈ موسٹلی پنجاب میں۔ اینڈ وہی آپ نے ڈپ دیکھا ہے کہ آپ کی جو کاٹن کراپ ہے، کپاس کی فصل، جو آج سے 12-13 سال پہلے ایک ریکارڈ آؤٹ پٹ ہوئی تھی 14.3 ملین بیلز کی، وہ ان بڑھتے کاسٹ فیکٹرز کی وجہ سے بجلی، گیس، شرح سود، انٹرسٹ ریٹ، اینڈ چوتھا خطے کی سب سے بلند ترین ٹیکسیشن، ان 4 فیکٹرز کی وجہ سے سر جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کا زوال آیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی سروس، اس کے ساتھ سپورٹ میں سروسز سپلائر انڈسٹری تھی، اس کا بھی زوال آیا، اینڈ وہی زوال پھر ڈاؤن سٹریم فارمنگ میں ٹرانسلیٹ ہوا کہ کپاس سے بہت زیادہ رقبہ چاول میں گیا، مکئی میں گیا، جی، اینڈ شوگر خاص کین میں بھی گیا۔ جی جی شوگر کین میں شفٹ ہو گیا، جو ایک اس وقت بڑا پنچنگ سبجیکٹ بنا ہوا ہے۔ تو اس کا سکیل سر بہت بڑا ہے، اینڈ جس سکیل کا آپ نے مجھ سے پوچھا، 150 فیکٹریاں بند ہوئیں، ہماری ریکارڈ ہائی ایکسپورٹ جو سن 2022 میں ٹچ ہوئی تھی 19.3 بلین کی، وہ 2 سال لگاتار گر کے $16.5 بلین پہ آ گئی، یعنی کہ 2022 میں ہم نے 19.3 ٹچ کیا، پھر 2023 میں وہ 16.5 پہ آ گئی، 2024 میں وہ 16.66 بلین پہ، بہت مارجنلی بڑی۔
پھر یہ پچھلا سال جو بھی کلوز ہوا 2025 کا، اس میں پھر وہ واپس ریباؤنڈ کر کے 17.8 پہ گئی فرام 16.6 دا پرائر ایئر. لیکن سر اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ شارٹ ٹرم میں 23 سے 25 بلین ڈالر کا ہے، اینڈ لانگ رن میں اس سے کہیں زیادہ ہے، پرووائڈڈ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریشنلائز کیا جائے ان کمپیریزن ود بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، سری لنکا اینڈ مے بی چائنا. چائنا کو شاید گنا نہیں جا سکتا بیکاز وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ اکنامک. جی کامران صاحب اس پہ ہم بالکل بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ذرا ساجد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ساجد صاحب ویلیو چین کامران صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ہم کاٹن گننگ، اس کے بعد اسپننگ، پھر ویونگ، پھر ڈائنگ، پھر اس کے بعد سٹچنگ پہ جا کے پھر ہم فائنل ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو اسپننگ اور ویونگ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ انرجی انٹینسو ہے، لیکن آپ تو زیادہ تر ڈاؤن سٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی مین ایشو انرجی کاسٹ کا پڑا ہے، جس طرح کہ ہمارے پاس اسپننگ اور ویونگ میں بہت انرجی انٹینسو کام ہوتا ہے؟ ہماری جو ڈاؤن اسٹریم جو گارمنٹ انڈسٹری ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام دا فیکٹ کہ we can either work in commodity items or we can work in fashion items. commodity items سے مطلب ہوتا ہے بیسک جین، بیسک ٹی شرٹ، بیسک جو کہ ہماری اسٹرینتھ رہی تھی شروع میں، اب ہماری ویکنس بھی ہے. اس میں یس جو انرجی کاسٹ ہیں جو ذکر کیا میرے بھائی نے، وہ they all have the same effect on us. لیکن ان سو فار ایز جب ہم فیشن میں نکل جاتے ہیں which is non-commodity, which is based on a lot of R&D, studying the market, وہاں پر انرجی کاسٹ کافی انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہیں vis-a-vis the price. So اس انڈسٹری میں جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے even with this EU India pact، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا commodity business ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹ رینج بہت ہی تھوڑی ہے compared to India. And if India decides to compete with us in ranges میں basic T-shirt, basic fleece, basic jean، تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ this business جو آدھا پہلے بنگلہ دیش لے گیا تھا اب probably انڈیا لے جائے گا. سو یہ ایسپیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ انڈسٹری کے اندر. جی میں آتا ہوں انڈیا EU ڈیل پہ بعد میں ڈاکٹر وقار کے پاس سنوں گا. ڈاکٹر وقار، گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر نے کافی اناؤنسمنٹس کی ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کو، جو 7.5% تھی، پہلے بھی 3% کم تھی، 10.5 جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے اس سے، اور اب وہ 4.5% پہ آ گیا. اس کے علاوہ بجلی 4.04 سستی کر دی. ویلنگ چارجز کو وہ کہہ رہے ہیں 9 روپے سے بھی ہم نیچے لے کے آئیں گے. آپ کے خیال سے ان سے فائدہ ہوگا انڈسٹری کو؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا، میرا خیال ہے جو سمت ہے گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر نے جو انڈیکیٹ کی، وہ تو بلا شبہ ٹھیک ہے، اور اسی طرف ہمیں ایزنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جس قسم کی بھی کاسٹ ہو، اگر اس میں سے پاکستان کے بزنس مین کو، ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹ سیکٹر کو کوئی تھوڑی بہت بھی ایز مل سکے تو اس کا کافی ملٹیپلائر امپیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو جو میرے خیال میں آبزرویشن رہی ہے ماضی میں، کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ نے، یا ایون ود ان دس گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے اس قسم کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ایکچول چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اس اناؤنسمنٹ کو ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیں اس ماہ جو ہے وہ IMF کا ریویو بھی ہے، تو یہ ساری باتیں جو وزیر اعظم نے کہی ہیں، ان کو بہت کلوزلی IMF کا جو ریویو مشن ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، اور ان کا IMF کا نوڈ، ان کے اپروول کے بغیر جو ہے یہ وہ مراحت ہیں جو کہ آپ آگے ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ کنفیوژن کا سبب ہے. آپ نے دیکھا کہ مانیٹری پالیسی جو اناؤنس ہوئی، اس میں شرح سود کو کانسٹنٹ برقرار رکھا گیا جو پچھلی مانیٹری پالیسی کے اندر تھا. اب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے انفلیشن کے اوپر قابو پانا ہے، جو کہ انہوں نے پا لیا. اور آپ اگر 5-6% کی انفلیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ شرح سود کو نیچے نہیں لا سک رہے، تو کسی بھی قسم کا بینیفٹ
جو انڈسٹری کو مل سکتا تھا, جو مینوفیکچرنگ کو, پروڈکشن کو مل سکتا تھا, وہ آپ پاس آن کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کیس کے اندر جو ہے سرپرائزنگلی یہ کہا گیا کہ جی اس لیے شرح سود نیچے نہیں کی جا رہی بیکاز آئی ایم ایف نے ایک بڑی کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے اور وہ کلوزلی انفلیشن نمبرز کو دیکھ رہے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہمیں سمجھ نہیں آئی بیکاز اگر تو آپ کی آلریڈی انفلیشن ریٹ ڈاؤن چلا گیا ہے تو آپ کو ریئل انٹرسٹ ریٹ کو اتنا زیادہ اوپر رکھ کے اپنے ایس ایم ایز کو سٹریس میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو پالیسی آئی ہے یہ تھوڑا سا کنفیوژن کا سبب تھی. تو نہیں, لیکن وقار انہوں نے ایکسپورٹ ری فائنانس میں تو کافی کنسیشن دے دیا نا. سو میرا یہ جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو گروتھ آنی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ ہو. اس قسم کی گروتھ ان انڈسٹریز سے آئے جو باہر ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور ڈالر بھی کما سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں نے ایسے ہی کہا کہ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ یہ ایکسپورٹ ری فائنانس جو ہے یہ مٹیریلائز ہو. ابھی تک اگر آپ پوچھیں, اور ہمارے دونوں پرائیویٹ سیکٹر کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک بینکس جو ہیں وہ بہت کنزرویٹو رہے ہیں, اور آپ کا خاص طور پہ جو بڑے بزنسز ہیں ان کے لیے تو شاید دشواری نہ ہوتی ہو, لیکن جو اسمال بزنس ہے اس کو یہ ری فائنانس لینے کے اندر بہت زیادہ دشواریاں ہیں. جی اس کو وقار صاحب ہم کامران صاحب سے پوچھتے ہیں. کامران صاحب, ری فائنانسنگ 4.5% یہ تو بہت اٹریکٹیو ریٹ ہے, لیکن ڈاکٹر وقار نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کیا جو ہمارا میڈیم لیول کا انڈسٹریلسٹ ہے جو بہت بڑا نہیں ہے, کیا اس کو بھی اتنی آسانی سے قرضے مل جاتے ہیں جتنے کہ بڑے بڑے فیکٹریز والے لے لیتے ہیں بینک سے؟ سر دونوں پینلسٹ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, خاص طور پہ آخری پینلسٹ نے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے اس کو تو قرضے نہ ہونے کے برابر یا بڑے مشکل سے مل رہا ہے. دوسرا جو کریڈٹ سپیس ہے وہ بھی بڑی سکویز ہوئی ہوئی ہے. 37 ٹریلین کا ٹوٹل بینکنگ ڈپازٹ ہے کمرشل بینکس کا, جس میں سے 31 ٹریلین تو آپ کی گورنمنٹ نے لیا ہوا, تو پیچھے کوئی 6 to 7 ٹریلین ایکچولی رہ جاتا ہے بینکس کے پاس, اور بینکس ٹی بلز کو دے ان کو فنڈ کر کے بینکس بھی جو ہیں آپ سمجھیں وہ بہت زیادہ رسک اورس ہو گئے, اینڈ انہیں ایک ایزی سورس مل گیا فار ایزی ریٹرن جو ہمارے سارے کمرشل بینکس کی بیلنس شیٹس پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو کریڈٹ آف ٹیک آپ دیکھیں, اگر آپ بینکنگ انڈسٹری کی رپورٹ بھی دیکھیں تو کوئی 80% کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, آئی تھنک 75 to 80% کے درمیان میں ایگزیکٹ فگر ہے. پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک بینک سے گر گیا, جو بینکس کی ریلکٹنس شو کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے along with electricity tariff جو انہوں نے ERF ایکسپورٹ ری فائنانس which is solely available to ایکسپورٹرز اینڈ لارج اسکیل ایکسپورٹرز, یا جنہوں نے پہلے سے فیسلٹیز اپروو کروائی ہوئی ہیں بینک سے, ان کو ملتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس وقت فائنانسنگ ٹیکسٹائل اسفیئر کے لیے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بائی کمرشل بینکس مشکل ہوا. صحیح ہے کامران صاحب, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ کی ایکسپورٹ ری فائنانسنگ اسکیم پہ. ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں. ساجد صاحب, یہ جو ایکسپورٹ ری فائنانسنگ ریٹ جو بڑا اٹریکٹیو ہے میرے خیال سے, اگر ہم اکراس دا کنٹریز یا جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان سے کمپیئر بھی کریں, کافی کمپیریٹیو ہے, اس سے گورنمنٹ سیکٹر والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسنشلی جو ہمارے ممبرز ہیں ہماری ایسوسیشن کے, وہ پریڈومیننٹلی ایس ایم ایز ہیں, اور یہ جو ڈسکشن ہے جیسے کہ بتایا گیا کہ ایس ایم ایز کو پہلے ہی بڑا مشکل ہے ملنا. سو یہ ہمارا ڈسکشن بہت کم ہے ایکسیپٹ فار اے فیو ممبرس جو کہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے لیے مین چیز جو ہے وہ ہمارے ان پٹ کاسٹ ہیں, انرجی کے فار انسٹنس گیس ہے, ٹھیک ہے, اور جو انکم ٹیکس ہے اور جو ٹیکس ریٹس ہے, یہ زیادہ ایس ایم ایز کو ہٹ کرتے ہیں بنسبت ری فائنانس کے. ہمارے ایٹ لیسٹ جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے ہماری ایسوسیشن کا اس میں. جی میں ڈاکٹر وقار سے پوچھوں گا, آپ ٹیکسیشن کو کافی قریب سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ٹیکسیشن میں کیا ریلیف دی جا سکتی ہے انڈسٹریلسٹ کو, چاہے ہماری جو ٹیکسٹائل کے ہیں ان کو؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ تو پریڈکٹیبلٹی ہے. اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی جو اس سیکٹر کی طرف رہی ہے
وہ بہت زیادہ ٹاپسی ٹروی رہی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چینجز ایون ود ان اے سنگل ایئر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم بجٹ اناؤنس کرتے ہیں اس کے اوپر ہم قائم نہیں رہتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ پریڈکٹیبلٹی ہے، اور یہ پریڈکٹیبلٹی تبھی آئے گی جب آپ جو بھی سیکٹر کی ٹیکس پالیسی بنائیں وہ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں. اب ہم نے جو بات سنی ہے وہ یہ سنی ہے کہ ایف بی آر سے ٹیکس پالیسی کا جو فنکشن ہے وہ لے لیا گیا ہے، اینڈ دیٹ فنکشن از ناؤ پارکڈ ود فائنانس منسٹری. تو اب یہ ضروری ہے کہ جو بھی اب پالیسی ونگ وہاں پہ بنا ہے وہ اس سیکٹر کے ساتھ بیٹھے، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی بات سنیں، اور پھر ہی جا کے آپ پریڈکٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ماضی میں مسئلہ رہا وہ ریفنڈز کا رہا. ریفنڈز ابھی بھی ہم سن رہے ہیں، اور آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز موجود ہیں، ان سے بھی ہم سن بھی لیتے ہیں. وہ ریفنڈز جو ہیں ان کا ابھی بھی جو سسٹم ہے، بہت ساروں کے پرانے ریفنڈ سٹک اپ ہیں، اور ابھی بھی جو سسٹم ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کلیئرٹی نہیں ہے. لوگ بہت سارے اپیلز میں اور کاؤنٹر اپیلز کے اندر آپ کو پائے جاتے ہیں، اور سب کی اپنی اپنی جو ہیں وہ سٹوریز ہیں. تیسری چیز یہ ہے، یہ جو آڈٹس کا نظام ہے وہ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے. آڈٹ اگر کھل جائے تو وہ ایک انفینٹ ٹائم کے لیے جو ہے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، آپ کے کیش فلو پہ تلوار جو ہے لٹک رہی ہوتی ہے. ہم نے بہت سارے ایکسپورٹرز جن سے ملاقات کی، وہ فیوچر آرڈرز لینے میں بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے آڈٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ہے، یہ ایک میجر فیکٹر رہا ہے ان ری لوکیشن آف انڈسٹری اپارٹ فرام دا انرجی کاسٹ. جی میں کامران صاحب کو آسوں. کامران صاحب، آپ کا ریسنٹلی بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے گورنمنٹ کے منسٹریز کے ساتھ، پرائم منسٹر وغیرہ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ٹیکس کے بات پہ کوئی واضح بیان نہیں سامنے آیا. آپ کی کوئی انٹرنل ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ ٹیکس میں کوئی ریلیف دیں؟ ریفنڈز پہ بھی کومنٹ کر دیجیے گا، اور آڈٹ پہ بھی اگر کوئی کومنٹ ہے تو کیجیے گا. ٹیکسیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کا ٹیکسیشن کا ہدف بڑھایا جاتا ہے. اب یہ جو کرنٹ آئی ایم ایف پروگرام ہے، اس میں جب ہم انٹر ہوئے تھے تو ہم نے انہیں خود لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم اتنی ہر سال ٹیکسیشن بڑھائیں گے. پچھلے سال جو ٹیکسیشن کا ہدف تھا وہ کوئی 13.2 ٹریلین روپیز تھا، جس کے اگینسٹ آئی تھنک گورنمنٹ نے 850 ارب روپے کا ویور لے کے 12.3 ٹریلین اچیو کیا تھا. اب اس سال کا جو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ کوئی 14.3 ٹریلین رکھا ہے، اینڈ ود یور ایکسپورٹ نمبرز ڈاؤن، تو وہ ہمیں خطرہ لگ رہا ہے یا حکومت کو کہ شاید وہ ٹیکسیشن کا نمبر ہٹ نہ کر سکیں جو انہیں آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیا ہے، اینڈ بمشکل پچھلے سال جتنی ٹیکسیشن یا تھوڑی سی زیادہ اکٹھی کریں. اب پرابلم یہ ہے سر کہ آپ کی جو ٹیکسیشن ہے کمپیئر ٹو بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، چائنا، سری لنکا از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اینڈ اس کی عکاسی آپ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ جتنی ملٹی نیشنلز پاکستان سے جا چکی ہیں ان کی ایک مین وجہ جو تھی وہ ٹیکسیشن تھی یہاں سے جانے کی. تو وہ یہ تھوڑے سے ایشوز جو ہیں بڑا سیریس ایشو ہے، اینڈ اس کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی ہے یا انسینٹیو ہے جو چیزوں کو فور کاسٹ یا ویزیبلٹی دے سکے فار دا لانگ رن. ہمارے یہاں میرا خیال ہے سر ایوب خان کے دور کے بعد سے کوئی انڈسٹریل پالیسی آئی نہیں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم، بیکاز ہم سکسیسو آئی ایم ایف پروگرامز میں ہوتے تھے. تو چونکہ آپ سکسیسو آئی ایم ایف پروگرامز میں جب ہوتے ہیں تو نہ آپ بجلی کا ٹیرف کمٹ کر سکتے ہیں، نہ گیس کا ٹیرف کمٹ کر سکتے ہیں، نہ ٹیکسیشن کمٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم گورنمنٹ کو بار بار باور کراتے رہے ہیں ہر پلیٹ فارم سے کہ آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانا ہے. ہم کسی قسم کی مرات یا سبسڈی نہیں مانگ رہے، لیکن بجلی، گیس، ٹیکسیشن، انٹرسٹ ریٹ، یہ 4 کی کمپوننٹس ہیں آف دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اگر آپ اس میں سے 2 یا 3 بھی ریشنلائز کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. دوسرا، پچھلے سال ہی آپ ہمیں فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم میں لے گئے، پھر اس کے اوپر آپ نے سپر ٹیکس بھی لگا دیا، جو ابھی لٹیگیشن میں خیال ہے انڈسٹری ہار گئی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. تو وہ ایک اور جی سپر ٹیکس والی بل کو
टैक्सेशन तो सर एक बहुत बड़ा इशू है, और उस पर क्या बयान करना, मल्टी नेशनल्स छोड़ के टैक्सेशन की वजह से गए हैं पाकिस्तान से। जी, मैं साजिद साहब की तरफ आऊँगा। जी साजिद साहब, इसमें थोड़ा सा हमने इंटरनली तो काफ़ी बात कर ली कि पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं। एक नया चैलेंज आ गया, और मदर ऑफ़ ऑल डील्स जिसको इंडिया कह रहा है कि ईयू और इंडिया की डील साइन हो गई, इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिल जाएगा। अभी तो खैर वो यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूव होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन तकरीबन 100% टैरिफ लाइंस पे अगर 0% टैरिफ मिल गया इनको, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा पाकिस्तान के लिए? जी, ये भी एक चैलेंज तो बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चैलेंज है। जब when I was chairman मुझे इत्तेफाक हुआ था 2 दफ़ा इंटरेक्ट करने का विद इंडियन अपैरल इंडस्ट्री। एक इनका जो तिरुपुर क्लस्टर था नेटवर्क का, वी हैड अ चांस टू, उसी के बेस पर हमने लाहौर गारमेंट क्लस्टर बनाया था। और सेकंड 2 साल पहले जो आईटीसी जो यूएस में हेयरिंग्स थी 5 मुल्कों की, जिसमें हम भी थे, उसमें हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन या काफ़ी हमारी इंटरेक्शन हुआ विद अपैरल इंडस्ट्री। देखिए, पहली बात हमें ये समझनी है कि जो इंडियन अपैरल इंडस्ट्री है वो मेनली अपनी लोकल मार्केट को उसको केटर करती है, उसको फोकस करती है, विच मीन्स के उनकी जो सस्टेनेबिलिटी, जो कंप्लायंस इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंडस्ट्रीज जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सो उस लेवल पे आने वाले, यूरोपियन यूनियन के लेवल पे आने तक उनको टाइम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस टाइम पर इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि फॉरन रिप्लेस करते हैं हमें वो यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वो टर्की का एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है लेट 80s अर्ली 90s का, कि जब वो कस्टम्स यूनियन हुई उनकी विद ईयू, inflation just went through the roof because of the fact that people preferred exporting more than selling in their locally market, yeah. in their market. अब इस सिचुएशन में we have time. अभी हमारा GSP plus भी आ रहा है, that perhaps will be the game. हमारे लिए it can really hurt us if they don't give us the GSP plus. अब इस सिचुएशन में जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, as an association, especially with reference to SMEs, वो ये है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ है ना, उसका मतलब एक होता है कि जो इस वक्त बड़ा वो और बड़ा हो जाए, ठीक है, और ये हमारे लिए होता है कि कितने नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया को जो बेनिफिट होना है ना कि न्यू एंट्रेंट्स विल बी encouraged, young people with ideas, with fashion ideas, they will start putting up factories, छोटे स्केल से शुरू करेंगे वो बेशक। हमारे यहाँ इस टाइम पे आप यकीन करें कि in the last couple of years we have seen nobody come into this field. It is extremely disturbing for us, क्योंकि इसका मतलब ये है कि it's a dying industry. Textile तो आपके सामने maybe give it a few more years, ठीक है। Apparel भी जो इसके साथ है ना, in the next maybe decade might just be wiped out of Pakistan because of the fact कि IMF के successive programs की वजह से there is no consistency in any policy. Every year, अब इस साल जो हमसे बात कर रहे हैं, जो हमारी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में मीटिंग हुई कि जी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम वापस फिक्स्ड टैक्स रिजीम में आ जाएं, FTR में आ जाएं, ठीक है। For God's sake, if you've decided and then let it go for a few years. अब चक्कर यही है कि जो अब, लेकिन I'm very sure कि something is going to happen this budget, क्योंकि knee jerk reactions हैं all the way through, ठीक है। But however, I feel कि जो इंडिया के ये आने से it's a wake-up call for us. I hope we can sit down and discuss. It's very nice कि Ministry of Finance के पास चली गई है tax policy. Frankly, I don't see a whole lot happening. ठीक है, but nevertheless, if they have the courage to sit down with the stakeholders and actually listen to them, because every time we get an invitation कि जी आप ना अगले 2 दिनों में हमें अपनी recommendation दे दें, पता होता कहाँ जाएंगे वो। Maybe this EU जो deal है, I feel that this deal actually is going to benefit EU more than it's going to benefit India. लेकिन nevertheless जी इंडिया को तो long term में definitely जी क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो गाड़ियों और वाइन का एक्सेस मांग रही है, बाकी प्रोडक्ट्स तो थोड़े इतने बड़े स्केल पे नहीं है। मैं डॉक्टर वकार के पास आऊँगा। साजिद साहब ने तो बड़ी ग्रिम पिक्चर की, उन्होंने कहा अगर ये टैक्स रजीम में आ जाते हैं, मतलब जो गारमेंट्स वाले भी हैं, और ये तो फिर आने वाले सालों में, और IMF की वजह से कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, तो फिर किस तरह हम इंडस्ट्री बचाएंगे?
جی میرے خیال ہے بجٹ کے اندر جو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسے جیسے گورنمنٹس الیکشنز کے قریب آتی ہیں تو ظاہر ہے پاپولسٹ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، ٹیکس ریٹس میں کوئی مائنر ٹویکنگ یا سلیش ہوتا ہے پاپولسٹ بجٹس کے اندر، لیکن اگر آپ ایک لانگر ٹرم ویو لیں تو ہمارا خسارہ جو گورنمنٹ کا رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے ہمیں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا ہے کہ ہم ریٹس کو میڈیم ٹو لانگر ٹرم ریٹس کو ہم کم کر سکیں. تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے انلیس کہ کوئی بہت میجر کوئی فسکل ڈسپلن آ جائے اور حکومتی اخراجات میں کمی ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 سے 3 سال میں آپ اپنے ٹیکسز کو اکراس دا سیکٹر، میں صرف ٹیکسٹائل کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا سیکٹر آپ یہ ٹیکس برڈن کم نہیں کر پائیں گے جس قسم کا اس وقت حکومتی خسارہ ہے. میں اسی لیے مانیٹری پالیسی کا بھی حوالہ دے رہا تھا کہ ایک کی ریزن آپ دیکھیں کہ ریٹ کو سلیش نہیں کیا گیا، وہ اس لیے ہے کیونکہ بینکوں کے لیے اٹریکٹیو رکھا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو لینڈ کرتے رہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک اپنے ڈیفیسٹ کو بینک فائنینسنگ سے وہ فیڈ کرے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو ٹیکسیشن سائڈ سے بھی آپ کو یہ پریشر رہے گا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ ٹیکسز کو سلیش نہیں کر سکیں گے. تو وہ جو بات ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکسز جو ہیں وہ ریجن کے برابر آ جائیں یا اس سے زیادہ کمپیریٹیو ہو جائیں، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ میڈیم ٹرم میں کر سکیں گے. ایک چیز جو میں اپنے یہ معزز ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی بات میں ایڈ کروں گا کہ انڈیا ای یو ڈیل آف کورس اس سیکٹر کے لیے ایک چیلنج تو ہے. ہم آف کورس ایک زمانہ تھا ہم بنگلہ دیش کو چیلنج نہیں سمجھتے تھے، بٹ وہ بھی ایک بہت ہی ویلڈ کمپیریٹر بنا ہمارا، ان کی رائز بھی ہم نے دیکھی، اور اب انڈیا کو بھی سپیس ملے گی ای یو مارکیٹ کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے جو چیلنجز ہیں سی بیم کی وجہ سے، کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ جو ہم نے ابھی فیس کرنی ہے، اس میں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر بھی ایونچولی فیس کرے گا. تو ہمیں اپنی گیم جو ہے ادروائز انڈیا ای یو کے علاوہ بھی ہمیں اپنی گیم جو ہے بہت زیادہ امپروو کرنی پڑے گی. اب انفارچونیٹلی وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی سپورٹ کے بغیر، ان کی جو ایک ٹریڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. اینڈ ون جسٹ ہوپس کہ یہ پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ تھوڑا ڈیپن ہو اور گورنمنٹ جو ہے اٹ کین پیو وے. اب جی ایس پی پلس کا ریویو آ رہا ہے اور میرے خیال میں صرف جی ایس پی پلس کا رینیول اب کافی نہیں ہوگا، ہمیں تو سی بیم اور اس قسم کی جو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں ان میں بھی شاید ایکسٹینشن کی ضرورت پڑے. جی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک، ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی کامران صاحب، ڈاکٹر وقار نے بھی تھوڑی سی فکر ہماری زیادہ بڑھا سی دی ہے. انہوں نے کہا یہ تو خیر ہمارا اپنا ریویو آ رہا ہے جی ایس پی پلس کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی جی ایس پی پلس کا ریویو کافی نہیں ہوگا. تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پریپیئرڈ ہے سی بی ایمز کے لیے بھی؟ سر جو تو ہے نا لارج اسکیل مینوفیکچررز اینڈ میڈیم اسکیل مینوفیکچررز، وہ اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اینڈ وہ جو یورپین یونین ڈیجیٹل پاسپورٹ ہے اور نیٹ زیرو، اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. جو ایئر 2030 کے بعد آپ کی ایکسپورٹ ہی تب ہوگی جب آپ کے پاس ای یو ڈیجیٹل پاسپورٹ ہوگا. ہمارے ای یو بلاک والے ایکسپورٹرز کے لیے تو پرابلم آئی تھنک زیادہ کمپلائنس کا اسمال یا تھوڑا سا ان آرگنائزڈ انڈسٹری کو آئے گا. بٹ جو ہمارے بڑے ایکسپورٹرز ہیں اینڈ میڈیم ٹو لارج سائز، وہ موسٹلی کمپلائنٹ ہیں فار ایمیشنز، فار ورک پلیس کمپلائنسز، فار ورکر کمپلائنسز، آکوپیشنل سیفٹی ہیزرڈ، ان ساری چیزوں کے لیے. تو آہستہ آہستہ ان کو کمپلائنٹ ہونا پڑنا ہے. اگر نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ای یو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے اور پھر جی ایس پی پلس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور جب آپ کو یہ جی ایس پی پلس ملا تھا اینڈ 2013 ارلی 2014، تو روایتی طور پہ آپ کی سب سے بڑی مارکیٹ جی ایس پی پلس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوتا تھا، پھر ای یو، پھر یو کے. تو اب جو ہے آپ کی سب سے بڑی مارکیٹ آپ پوسٹ جی ایس پی پلس وہ یورپین یونین بن گئی. سو اس چیز کو کمپلائنٹ رکھنے کے لیے موسٹلیوں کو کمپلائنٹ ہونا پڑے گا، اس میں چوائس نہیں ہے. تو آئی تھنک اس میں اچھا چانس ہے کہ کافی ہمارے لوگ کمپلائنٹ ہو جائیں گے. کافی لوگوں نے اپنی ایمیشنز کو
केमिकल्स, हैजर्डस मटेरियल्स, डिस्चार्जेस को कंट्रोल कर लिया, एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, काफ़ी चीज़ें लगा ली हैं। जी, साजिद साहब से इस पे कमेंट लेते हैं। साजिद साहब, कामरान साहब कह रहे हैं एसएमईज़ के लिए तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, मतलब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनकी डिमांड अच्छी है, मार्केट में मार्जिनस भी ज़्यादा होते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे। जी, इसेंशली जैसे एफ्टरमार्क चेयरमैन साहब ने कहा कि जो मीडियम एंटरप्राइज है, जो लार्ज स्केल एंटरप्राइज है, वो they obviously prepared और they're updated कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटी इंडस्ट्री भी एफिलिएटेड होती है हमारे साथ, वो भी हम उनको नाउ हम पर वो ओनस आया हुआ है कि वी मस्ट इंश्योर कि ये you know they're compatible or your जो इनके जो भी compliances है they're in place. We have to even now work back on our value chain to ensure कि जो है कि ये they're compliant. So I'm not too worried about that if that's the question you're asking me. ठीक है. What I'm worried about is कि जो GSP plus था, इसका जो original target था वो ये था कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी, टोटल एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट थी यूके, उसके was less than 2%. So we were given this opportunity कि हम अपनी 1.2% से लेकर उसको हम पिछले 6 सालों में जितने देर से हम GSP प्लस है, we should graduate and at least hit the 2% that which we have not, or we haven't even sat down and thought about it कि ये क्या वजह है कि हमें इतने साल ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम उस थ्रेशोल्ड को ही क्रॉस नहीं कर सके कि जो लगाई गई थी। आपको दोबारा जीएसपी प्लस मिल जाती है, आपकी कोई खातिर खा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है कि हमें ये उम्मीद हो कि दोबारा बढ़ जाएगी, गिवन the present circumstances in terms of the cost of doing business, ease of doing business. ठीक है, जो SMEs को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी है ना, वो is not compliance from the customers, because there's enough information based, there's enough experience now in our industry कि जो which can help others come up as well. हमें प्रॉब्लम ये है कि the ease of doing business is now given the fact कि अब आपको नॉर्मल टैक्स regime में आ गए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि at will, क्योंकि हम लोग होते हैं डॉक्यूमेंटेड, जब इनका दिल करता है ये भेज देते हैं कि ये पेश हो, ये बताएं, और फिर जब हम ऑडिट करवा देते हैं, हमारे ऑडिट के वो हमें भेजते ही नहीं है उसका जो रिपोर्ट है कि ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने ठीक है जी हमने EFS में ये इंपोर्ट किया, आपने ये ऑडिट किया, ये हमारा बनता है, बताइए क्या हमारा टैक्स हम पे करें, महीने गुजर जाते हैं। ठीक है, सो दिस गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड, देखो जो भी मामला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज जस्ट बीन अ स्लोगन फॉर द लास्ट 10 years. ठीक है, you walk into a tax office or you walk into अब रिफंड आप देख लो, जो सेल्स टैक्स का रिफंड है, हम लोगों ने अपने मेंबर्स से दरखास्त की मीटिंग ऑन दिस कि यार कितना परसेंट एट द एंड ऑफ 30th of June कितना आपका कैश फंसा हुआ था रिफंड्स में सेल्स टैक्स की, जो कि 95% से ऊपर जो एक्सपोर्टर्स हैं। ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट 24% तकरीबन हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है एट एनी गिवन टाइम यहाँ पर इनके रिफंड्स के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, 2% आप हमारा ऑफ द बैट जैसी हमारी रेमिटेंस आती है आप काट लेते हो। सो वी पेइंग, आप 2% ऑफ सेल्स हमसे हर हमारी रेमिटेंस में ले रहे हो, विच इज हिटिंग आवर कैश फ्लो। ठीक है, बिकॉज आई नीड टू बाय मोर फैब्रिक, फिर 29% पे आपने हमें टैक्स रखा हुआ, हर एक आधा हमसे, कोई 15% पे, कोई 13% पे, बांग्लादेश, इंडिया ऐसा होता है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर आई एम लेफ्ट विद नथिंग, और खुदा खासा मैं डिविडेंड दे दूं कोई तो 15% आपने वहां काटना है। ठीक है, अब मुझे ये समझाएं आप कि मैं व्हाट विल आई री इन्वेस्ट बैक इनटू माय बिजनेस, व्हाट यू पीपल वांट अस टू डू, दिस गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू इज स्टैंड इन लाइन आउटसाइड द बैंक्स, and people like us, we don't have any collaterals to even give them, हम खड़े हो जाए लाइन में और जाके इनसे पैसे मांगे, ये 4.5% को फिर पता चलेगा नेक्स्ट ईयर वो 9% हो गया फॉर व्हाटएवर रीजन। ठीक है, डॉलर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, अब डॉलर की कहानी एक अलग बन रही है। बैंक्स आपके कह रहे हैं जी डॉलर की असल वैल्यू 240 है। ठीक है, अब मुझे बताया गया एज एन एक्सपोर्टर मैं कैसे अपने फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर चलूं कि अभी मैं मुश्किल से 200 हर दिन ₹1 हर दिन कुछ पैसे गिरा रहे हैं। ठीक है, लग हमें ये रहा कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, लग हमें ये रहा कि वाकई 240 पर, अगर ये आ गया 240 पर
تو obviously جو ہم نے exports تو بہت کانٹیکٹ، so expensive ہو there is جائیں گے. loss جی. after loss after loss. دیکھیں کاشف، اس ٹائم پر جو ہمارے ممبرشپس میں کم از کم جو ہمارے بڑے گروپس، پیپل ود upwards of $60-70 million of export، ٹھیک ہے، have shown colossal losses. ٹھیک ہے، اب ان کو جو نیکسٹ پرابلم آنی ہے وہ ریفنڈس کی آنی ہے، بالکل دینے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا they haven't understood کہ آپ نے ہمیں ایف ٹی آر سے تو ڈال دیا این ٹی آر میں. You weren't prepared for this, we were not prepared for this. اور جب ہمیں لاس ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں ریفنڈ نہیں دو گے کیونکہ آپ نے 2% ہمارا کاٹ لیا ہوا پہلے ہی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جب تک کسی ملک میں جب ایز، دیکھو وی ایز بزنس پیپل we are out in the trenches, we know how to fight the battle, ٹھیک ہے, but with our hands tied, both of them, ٹھیک ہے, you can't expect us to do it. میں ڈاکٹر وقار کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب سو دو ایشوز نظر آ گئے. ایک تو آئی ایم ایف کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، اور اوپر سے گورنمنٹ کے کچھ اپنے بھی سیریس مسائل ہیں. تو یہ تو دو دھاری تلوار بن گئی ہماری ٹیکسٹائل اور گارمنٹ انڈسٹری کے لیے. آئی تھنک دیکھیں چیزوں کو اس وقت جو ہے بڑی وار فوٹنگ کے اوپر سولو کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ چونکہ چیزیں سولو نہیں ہو رہی تھیں تو اس لیے تو ایس آئی ایف سی ماڈل لایا گیا تھا کہ ایس آئی ایف سی ماڈل جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے ان ساری ایجنسیز کو، ان ساری باڈیز کو جن کی بات ہو رہی ہے آج، تمام اکنامک منسٹریز کو، ایف بی آر کو کوارڈینیٹ کرے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس ماڈل کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں پھر پھنسی ہوئی کہاں ہیں اب جب کہ ہم نے سینٹرلائز کر دیا ہے اکنامک گورننس کو. دوسری چیز میرے خیال ہے جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوئی، یہ بڑی اہم بات ہے. آئی تھنک یہ دوبارہ آپ کو یاد ہوگا پی آر ایم آئی کے تحت، پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو، پی آر ایم آئی کے تحت پچھلے کوئی 10-12 سال سے پروگرام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر آف کورس گورنمنٹ نے صوبائی حکومتوں کو بھی لوپ ان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب وہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس پی آر ایم آئی کا 12 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جو ہے، اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر دا نیڈل ہیزنٹ مووڈ تو یہ کیا ہیں کرٹیکل بیریئرز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آر دے ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول، آر دے ایٹ دا پروونشل گورنمنٹ لیول؟ میرے خیال ہے ایک چیز کی جس میں جو ہم نے ابھی تک بات نہیں کی، اور وہ ایک بڑی میجر کاسٹ ہے اس سیکٹر کی، وہ لاجسٹکس کاسٹ ہے. سو لاجسٹکس کے اندر بڑی بات ہو رہی تھی کہ لاجسٹکس کی پوری جو سپلائی چین ہے وہاں پہ بڑا روم ہے کاسٹ کو کٹ کرنے کا، پروسیس کو ایفیشینٹ بنانے کا. وہ والے ریفارمز جو ہیں وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ بڑا ہی ایک ہیوملٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ شاید آنے والا بجٹ جو ہے یا آنے والا آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے وہ ہمیں اتنے جواب پرووائڈ نہ کرے جتنے ہمارے اپنے جو اس وقت گورننس کے ایشوز ہیں ان کو ان پیک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی میں کامران صاحب کے پاس چلوں گا. کامران صاحب، یہ جو گورننس کے معاملات ہیں یہ کس حد تک، یہ جو بڑی چیزیں تھیں ہم دیکھ رہے تھے، انرجی کاسٹ کم ہو گئی، کچھ ریلیف جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں بھی مل گئی، ٹیکسز پہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو جنرل گورننس کے مسائل ہیں جس کی طرف ڈاکٹر وقار نے توجہ دی، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بہتری کے چانسز نظر آ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، ساجد صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی اور ڈاکٹر وقار نے بھی کی. سر گورننس کے ایشوز کی وجہ سے ہم بار بار یہی اپنی پریس کانفرنسز میں، ٹی وی انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اکنامک انڈسٹریل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. بیکاز دیکھیں آپ آلریڈی آپ کے جو 6 months کے جو فگرز ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ آئی $16.5 billion سے گر کے 15.1 پہ، اور آپ کی 6 month کی امپورٹ پچھلے سال تقریباً $31 billion تھی جو اب 34.3 پہ چلی گئی ہے. سو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو بڑھ گیا اور آپ کی ایکسپورٹ بھی گر گئی. $1.5 billion سے امپورٹ آپ نے $3 billion سے بڑھا لی ایٹ اے ٹائم جب کروڈ آئل اپنی 5 یا 6 سالہ کم ترین سطح پہ موسٹلی نیشنل بجٹس، ڈاکٹر وقار صاحب مجھ سے شاید بہتر بتا سکیں گے، موسٹلی اراؤنڈ $60 پر بیرل پلس مائنس آئی تھنک $4-5 پہ بنتے ہیں. سو وہ ایک میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بڑا اچھا موقع تھا اپنا ڈیفیسٹ منیمائز کرنے کا، لیکن وہ ہو نہ سکا. ایک طرف آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھا دی، دوسری طرف آپ نے امپورٹ کا منہ کھول دیا. تو اگر ہماری گورننس اچھی ہوتی تو آپ کوئی تو چیز کنٹرول کرتے، کم از کم امپورٹ کنٹرول کر لیتے. آپ نے
इकोनॉमी को डबल पंच मारा है। एक तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ा दी, दूसरी तरफ आपने इंपोर्ट का मुंह खोल दिया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अपने नंबर्स हैं। और अभी जनवरी का डेटा भी इसी हफ्ते में आ जाएगा, सेकंड थर्ड को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से डाटा आ जाएगा कि जनवरी की एक्सपोर्ट कैसी रही, इंपोर्ट कैसी रही। हमें वही खर्च है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को अरेस्ट करने की एंड रोकने की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया है फ्राइडे को, इससे ये जो डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट है ये रिवर्स हो सके एंड कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा, कर्ब करना पड़ेगा। ये सारी थोड़ी सी लैक ऑफ गवर्नेंस या लैक ऑफ प्रॉपर फिस्कल ओवरसाइट शो करती हैं, क्योंकि ये अगर आप $15 बिलियन की एक्सपोर्ट, $34 बिलियन की इंपोर्ट को टाइम्स 2 कर लें तो पूरे साल की प्रोजेक्शन बमुश्किल आपको 30 to 31 बिलियन डॉलर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिकली, और इंपोर्ट तो आपको 68 to 70 बिलियन डॉलर्स पर नजर आ रही है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये ईरान वाला माहौल शुरू हो गया, अल्लाह ना करे, तो क्रूड ऑयल प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो आपकी तो सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत हिट पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को ना इमरजेंसी स्टेप्स लेने हैं। एज फार एज IMF इज कंसर्न्ड, सर ये हम बार बार गवर्नमेंट को बावर करा रहे हैं कि आप अपनी मईशत पे फोकस करें। ये आप जो हर एक्नेक या ECC में शाहाना से शाहाना प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स नहीं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, ये किस काम के होंगे जब लोग बेरोजगार होंगे, जब आपकी टैक्सेशन शॉर्ट होगी, आपकी रेमिटेंस कम हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो जाएंगी। तो लिहाजा इस पे फोकस करें। और आप खाम खा MNA MP हजरात को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे देते हैं ओवर एंड अबव बजट, तब आपको IMF याद नहीं आता। इकोनॉमी सीधी करने आते हैं तब आपको IMF याद आता है। तो गवर्नमेंट को खुद फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक कर रहा है, ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, इन चीज़ों को रोकना है। एंड फिक्सेस बड़े सिंपल हैं, हम किसी किस्म की कुछ सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच कामरान साहिद साहब, थैंक यू डॉक्टर वकार साहब। पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्पेशली टेक्सटाइल जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, और क्योंकि ये हमारी बैकबोन है हमारी एक्सपोर्ट की, इस इंडस्ट्री को वॉर फुटिंग पे ठीक करना पड़ेगा। मसाइल पावर के हों, टैक्सेस के हों, या जनरल गवर्नेंस के हों जो इसके इर्द गिर्द है, उन सब को बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़र मुबादला के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।